الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام کا نام ہے بات ہے پچھلے زمانے کی۔ انسانی تاریخ میں ہزاروں حکمران گزرے، لیکن پوری دنیا کی بادشاہت مشرق و مغرب تک صرف 4 لوگوں کے حصے میں آئی۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن کون تھے؟ حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین۔ اور کافر کون تھے؟ بخت نصر اور نمرود۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کا تکبر زمین سے نکل کر ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے ٹکرانے لگا ہے۔ یہ بابل کا بادشاہ نمرود تھا، جو تاریخ کا پہلا انسان تھا جس نے اپنے سر پر شاہی تاج سجایا اور انسانیت کا سب سے بڑا جھوٹ بولا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس کے پاس ایسے جادوئی درخت تھے جو لاکھوں کے لشکر کو سایہ دیتے، اور ایسے حوض تھے جو من پسند مشروبات سے بھر جاتے، جس کی وجہ سے لوگ اسے خدا ماننے لگے۔ لیکن قدرت نے اس جھوٹے خدا کو عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ اس کی موت کسی تلوار یا تیر سے نہیں بلکہ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی منطقی جنگ تھی جس نے اس کے نظریے کو شکست دے دی، اور آگ کے سمندر میں کودنے والا وہ تنہا نوجوان کون تھا جس نے اس کی سلطنت کی بنیادیں ہلا دی؟ آج ہم تاریخ کے اسی عظیم مارکے کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت گمراہی کی عطا گہرائیوں میں تھی۔ لوگ زمین پر رکھے ہوئے پتھروں کو یعنی بت بنا کر پوجتے تھے، اور آسمان پر چمکتے ستاروں کو بھی۔ شرک کا یہ کاروبار اتنا منافع بخش تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا چچا آزر بت تراشتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا۔ دوسری طرف بادشاہ وقت نمرود بھی خدائی کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے چچا اور قوم کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور بہت خوبصورت اور آسان فہم دلائل سے سمجھایا کہ اللہ عز و جل ہی معبود اور خالق و قادر ہے، جبکہ بت بے بس و لاچار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے گمراہ باپ دادا کی پیروی میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ان میں سر فہرست آپ ہی کا چچا آزر ہے، جو بت پرستی کے ساتھ ساتھ بت سازی اور اس کی تجارت بھی کرتا تھا۔ بادشاہ وقت نمرود نے بھی اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر دیا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنی عبادت کرواتا تھا۔ نمرود بن کنعان اپنے زمانے میں ناظرین بہت بڑا بادشاہ تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی وسیع و عریض سلطنت عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 افراد ہوئے، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ کافر نمرود اور بخت نصر تھے۔ اتنی عظیم سلطنت ملنے کے باوجود اس نے شکر و طاعت الہی کی بجائے تکبر و غرور اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کیا۔ اس بے باک کافر سے مختلف خلاف عادت کام بھی ظاہر ہوتے تھے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نمرود کے محل کے دروازے پر ایک درخت تھا جس کا سایہ بالکل نہ تھا۔ جب ایک شخص اس کے نیچے آتا تو اس کے لائق سایہ ہو جاتا، دوسرا آتا تو وہ 2 کے لائق ہو جاتا، یہاں تک کہ اگر 1 لاکھ آدمی تک اس کے سائے میں آتے تو ان کے لیے بھی وہ سایہ پورا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا، کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے بڑے آسان انداز میں توحید باری تعالیٰ کے دلائل بیان فرمائے، تاکہ وہ ان میں غور و فکر کر کے یہ نتیجہ نکال سکے کہ جب سارا جہان عدم سے وجود میں آنے والا پھر ختم ہونے والا ہے، تو پھر اس جہان کی چیزوں یا افراد میں سے تو کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اور سارا جہان بذات خود کسی وجود میں لانے والی ذات کا محتاج ہے، جس کی قدرت و اختیار سے اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر جب رات کی تاریکی چھائی تو آپ علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھ کر قوم سے فرمایا، کیا تم اپنے خیال میں اسے میرا رب کہتے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب وہ ستارہ افق میں چھپ گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جس میں ایسی تبدیلیاں ہو رہی ہوں وہ رب نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں کس طرح اس بات کو ارشاد فرمایا گیا؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين۔
پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا نکلا ہے تو فرمایا کیا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے؟ ابھی کچھ ہی دیر میں اس کی کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ جب یہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب عز و جل نے مجھے پہلے ہی ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ اس فرمان میں ان لوگوں کو تنبیہ تھی جو چاند کو معبود مانتے تھے، انہیں آپ علیہ السلام نے گمراہ قرار دیا اور خود کو ہدایت پر۔ پھر اسی صبح یا کسی اور دن کی صبح جب سورج کو دیکھا جو بڑی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا نکلا ہے تو فرمایا کیا تمہارے گمان میں یہ میرا رب ہے؟ تو یہ ان سب سے بڑا، لیکن اگر اس کا رب ہونا غلط ثابت ہو گیا تو چھوٹوں کی ربوبیت تو بدرجہ اولا غلط و باطل ہوگی۔ چنانچہ جب شام کے وقت سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قرآن مجید میں اس بارے میں کیا فرمایا گیا؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کر دیا کہ ستاروں میں چھوٹے سے بڑے تک کوئی بھی رب ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ان کا معبود ہونا باطل ہے، اور قوم جس شرک میں مبتلا ہے آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں فرامین لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھے، معاذ اللہ اپنے بارے میں نہ تھے۔ اس کی بہت واضح دلیل یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ستارے، چاند اور سورج کے بارے میں یہ فرمایا تو جب قرآن ہی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچپن ہی سے رشد و ہدایت اور عقل و فہم سے نوازا تھا تو آپ ہمیشہ سے ہی ان باتوں کو سمجھتے تھے اور دیگر دلائل کے علاوہ ان دلائل سے سورج، چاند وغیرہ کی معبودیت کو باطل سمجھتے تھے۔ لہذا ثابت ہوا کہ سورج، چاند اور ستارے کے حوالے سے آپ کا کلام اپنے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سورج، چاند اور ستاروں کے بارے میں کیا فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اپنی مستقل سوچ اور دائمی عقیدے کے بیان پر مشتمل تھا۔ یہ نہیں کہ قوم کو بتا رہے تھے کہ تمہارے سامنے سورج یا چاند دیکھ کر یا تمہیں سمجھاتے ہوئے مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے اور اب میرا یہ عقیدہ بنا ہے۔ معاذ اللہ، اس مقام پر اگلی پچھلی تمام متعلقہ آیتیں پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو معبود بنانے کا رد کرنے کے ساتھ ساتھ بتوں کے معبود ہونے کا بھی رد فرمایا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے اعلان حق اور توحید باری تعالیٰ کا بیان سن کر قوم بحث کرنے لگی اور بتوں کی مخالفت سے ڈراتے ہوئے کہا اے ابراہیم بتوں سے ڈرو، انہیں برا کہنے سے خوف کھاؤ، کہیں آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ اس نے تو مجھے اپنی توحید و معرفت کی ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ سن لو، مجھے ان بتوں کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم اللہ عز و جل کا شریک بتاتے ہو، کیونکہ وہ بے جان، بے بس اور لاچار ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، تو ان سے کیا ڈرنا؟ ہاں اگر میرا رب عز و جل کوئی بات چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔
تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ قرآن کریم میں فرمایا گیا وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایمان نہ چھپایا بلکہ بے خوف ہو کر اپنے ایمان کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں مخلوق کی ایسی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے مزید فرمایا میں تمہارے ان شریکوں سے کیوں ڈروں جو بے جان، جمادات اور بالکل عاجز و بے بس ہیں؟ مجھے ڈرانے کی بجائے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تم ان بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جن کے شریک ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ امن کا مستحق کون ہے، وہ مومن جس کے پاس اپنے عقیدے کی حقانیت کے دلائل ہیں، یا وہ مشرک امن کا مستحق ہے جس کے پاس اس کے عقیدے کی کوئی معقول و قابل قبول دلیل نہیں ہے؟ قرآن فرماتا ہے وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری؟ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو نصیحتیں فرمائیں تو ان نصیحتوں کو سننے کے بعد راہ راست پر آنے کی بجائے آزر نے کیا جواب دیا؟ کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انداز نصیحت اور آزر کے طرز عمل میں مبلغین کے لیے درس ہے کہ اگر نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کے دوران انہیں کسی کافر یا نافرمان و سرکش کی طرف سے اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے تو اسے صبر کرنا چاہیے، نیکی کی دعوت کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ دل کو تقویت بھی ملے گی اور تسلی بھی ملے گی۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نمرود اور اس کی قوم آپ علیہ السلام کی بات مان لیتے، مگر ان بدبختوں نے پلان یہ کیا کہ حضرت ابراہیم کو جلانا ہے۔ اور اب پلان کیا ہوا؟ آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا، کوسی بستی میں پتھروں کی ایک لمبی چوڑی 4 دیواری بنائی، پھر لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے۔ سب نے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں ہر طرح کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ اس کی تپش میں جل جاتا تھا۔ پھر ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین کھڑی کی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین نے آپ سے عرض کی کہ کیا میرے لیے کوئی حکم ہے؟ تو آپ نے کتنا پیارا جواب دیا، تم سے نہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ پھر آپ اپنے رب عز و جل سے سوال کیجئے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ توکل کا لیول دیکھیں، کہتے ہیں سوال کرنے کے مقابلے میں اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ ناظرین، یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال نہ کرنا تفویض و تسلیم کی ایک خاص صورت تھی، ورنہ ہمیں بہرحال مصیبت و بلا کے وقت دعا کرنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ آخرکار جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس وقت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، فرشتوں نے فریاد کی
یا اللہ عز و جل تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں تیرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہے، اگر وہ تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا عرض کی؟ اے اللہ تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں، اور زمین میں میرے علاوہ کوئی اور بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرے، مجھے تو ہی کافی ہے اور تو بہت اچھا کارساز ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ناظرین، یہ کیسا فیصلہ تھا؟ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کچھ فیصلے عشق کے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کے ہوتے ہیں۔ عقل تو کہہ رہی تھی جل جائیں گے، مگر عشق نے فیصلہ کیا۔ اور پھر کیا ہوا ناظرین؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور پھر کیا ہوا؟ وہ آگ ایسی سلامتی والی ہوئی کہ جن رسیوں سے آپ کو باندھا تھا وہ جل گئی، مگر حضرت ابراہیم کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ شاعر مشرق لکھتے ہیں نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرت ابراہیم بالکل صحیح سالم کئی دنوں بعد آگ سے باہر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نمرود کا انجام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے ایک مچھر بھیجا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے وہ مچھر بھی لنگڑا تھا اور نمرود کے ناک کے ذریعے اس کے دماغ تک پہنچا، اور اتنی تکلیف ہوتی تھی اسے کہ پھر جب تک کوئی جوتا سر پر نہ مارتا اسے چین نہ آتا۔ بار بار اس کے درباری اس کے سر پر جوتا مارتے، اور ایک وقت آیا کہ اتنی جوتے پڑ چکے تھے کہ سر ہی کھل گیا اور نمرود تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ناظرین، یہ ہم سب کے لیے درس ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر رب ناراض ہو گیا تو چاہے کتنی بڑی سلطنت کیوں نہ ہو، چاہے کتنا کر و فر کیوں نہ ہو، وہ چاہے تو ایک مچھر کے ذریعے اس پوری سلطنت کو برباد کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔